مفتی صاحب، آپ جعلی امام مہدی محمد قاسم کے خلاف ویڈیوز تو بنا رہے ہیں، وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک اور کافر قرار دے رہے ہیں، اس کا شرعی حکم تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بھائی نے بہت اچھا سوال کیا۔ واقعتاً بات تو ایسے ہی ہے کہ میں نے شرعی حکم تو بیان نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی ایک وجہ ہے، لوگوں کو تیار کرنا کہ یہ کون کون سی بکواسات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر پہلے حکم شرعی میں بتا دیتا تو لوگوں کی سوچ تو اتنی نہیں، وہ کہتے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سوچتے کہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا تھا کہ کافی بکواسات ان کی لوگوں کے سامنے رکھ دیتا، پھر کہتا کہ دیکھو خدا کا خوف نہیں کر رہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بار بار کافر کہہ رہے ہیں، مشرک کہہ رہے ہیں، اور جو اس کے لاہوری امام مہدی صاحب کے چیلے ہیں جیسے اویس نصیر ہے، وہ تو ایسے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ سارے کافر ہو گئے، یہ سارے کافر ہو گئے۔ کبھی کہتا ہے کہ آرمی چیف کافر ہو گیا، سارے مولوی کافر ہو گئے، پھر یہ کہ جتنے حکمران ہیں وہ بھی کافر، اور یہ سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں، پھر ساری جتنی آرمی ہماری ہیں، بری بحری اور فضائی فوج، یہ سارے کے سارے کافر ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جولی میں کلام کیا، تو اس وقت تو عیسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، ابھی بننے تھے، لیکن جنہوں نے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا وہ بعد میں بھی مومن نہ بن سکے، وہ کافر کے کافر ہی رہے۔ تو کہتا کیا ہے کہ جنہوں نے آج لاہوری امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو خانہ کعبے میں بھی وہ بیعت نہیں کر سکیں گے، یعنی وہ کافر کے کافر ہی، کہتا سیدھا کہتا ہے وہ کافر ہو گئے، اب ان کو توفیق نہیں ملے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہرزہ سرائی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، مبارک امت کے خلاف، حالانکہ جتنی مرضی امت گناہ گار ہو جائے وہ کافر نہیں ہے تو کوئی بندہ کافر نہیں ہے، اگر کوئی مشرک نہیں ہے تو مشرک نہیں ہے، لیکن ان ظالموں نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مناظرہ جیتا حنیف قریشی نے، کس سے؟ مرزا جیلمی سے، تو پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا جی وہ آ کے اپنے پیر کو سجدہ کر رہا ہے، وہ بھی کافر ہے اور مرزا بھی کافر، یہ سارے کافر ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی اپنی ماں کے قدموں کو چومتا ہے تو وہ جھک جانا پڑے گا، اور میں نے ان پر چھوڑا ہوا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ جھکنے کی کتنی اقسام ہیں، مجھے جواب دو، جھکنے کی کتنی اقسام ہے، کتنی منع ہے اور کتنی جائز ہے۔ اور یہ جو جھک کار قدم چومنا ہے، ٹھیک ہے، جھک کر قدم چومنا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اپنے لاہوری امام مہدی سے پوچھو، جو تمہارے پاس مولوی ہیں ان سے پوچھو، اور پھر مجھے بتاؤ۔ تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ حنیف قریشی صاحب نے جو اپنے مرشد کے ہاتھ اور پیر چومے ہیں، تو پیر چومنے کے لیے تو جھکنا پڑے گا، ہاتھ بھی اگر شاگرد استاد کے چومتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جھک کر ہی چومتا ہے نا۔ تو یہ جھکنا کیوں جائز ہے؟ یا تمہارے نزدیک یہ جھکنا شرک اور کفر کیسے ہے؟ ذرا اس کی اقسام بیان کرو۔ پھر ہم تمہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین چوما کرتے تھے، تو چوما ہی تب جاتا ہے پیر کو جب آدمی جھکتا ہے۔ تو مجھے یہ بتا بدبخت انسان کہ یہ سجدہ ہے۔ اور پھر یہ کہ مثال کے طور پر یہ ان کے جو جناب لاہوری امام مہدی صاحب ہیں، جن کی خوابوں میں نعوذ باللہ اللہ آتا بھی ہے اور اللہ جاتا بھی ہے، دونوں آئے اللہ اور اس کے رسول، پھر بات کی اور پھر دونوں اس کے سامنے
چلے بھی گئے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ بدبخت جو ہے نا وہ جسم بھی ثابت کر رہا ہے، آ رہا ہے اللہ، جا رہا ہے اللہ، اس سے کہہ رہا ہے اللہ او قاسم میں نے تیرے ساتھ وعدے کیے، قاسم اگر میں نے تیرے وعدے پورے نہ کیے تو پھر مجھے تو رب ہی نہ کہنا، تو مجھے اللہ نہ کہنا، ٹھیک ہے جی، پھر میں رب العالمین ہی نہ ہوا اگر میں تیرے وعدوں کو پورا نہیں کروں گا۔ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی خوابوں میں آ رہا ہے۔ اور پھر یہ ظالم جو کہہ رہا ہے اویس نصیر کہ اللہ نے آ کر کہا میرا آنا بنتا تو نہیں تھا، یعنی یہ میری شان کے لائق نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اپنی شان سے نکل کر تمہیں بتانے کے لیے آ رہا ہوں کہ میرا عذاب آ گیا، میرا عذاب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو عام بندہ بھی نعوذ باللہ نہیں، اس سے بھی گرایا جا رہا ہے، سمجھا رہی ہے؟ تو اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ویڈیو بنائیں گے کہ یہ جو لاہوری مہدی ٹولہ ہے یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کا گستاخ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ویڈیو تیار کریں گے، اور اس پر بھی کہ یہ سارے کے سارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور یہ بھی کہ یہ سارے کے سارے قرآن کے دشمن ہیں، اور پھر یہ بھی کہ یہ سارے کے سارے امت مسلمہ کے دشمن ہیں، اور پھر یہ بھی کہ یہ وطن عزیز کے غدار ہیں، وطن عزیز کے غدار ہیں۔ میں انہوں کہہ رہے ہیں کہ بندے دا پترا اس دن میری ویڈیو قابل دید ہوئے گی اور قابل سماعت ہوئے گی جس دن 20 جنوری گزر جا ہوئے گا تو پھر تیرے چھتر جو چھترول ساڑھے کو ہو سکتی ہے نا وہ تو تیری خوب کریں گے نا کہ ظالمہ تو شیطان دا بندہ بنیا، رحمان دا بندہ بن، اللہ دا بندہ کیوں نہیں بنیا تو ظالمہ؟ اور پھر اللہ رب العزت دے نال تینوں کی ویر ہے کہ تو اللہ نو انج بیان کر رہے ہیں جی میں نعوذ باللہ کوئی عام شخص ہوتا تے بار بار تیرے خواب چاہ کے تینوں انج بھی کہہ رہے ہیں، پھر تو منہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انج کیا، اللہ نے کیا، تسی من دے کیوں نہیں؟ عذاب آ رہا ہے، اوئے آ رہا ہے، اس طرح کر کے پھر کہ انہاں دا جڑا مہدی لاہور صاحب نے جدا نام میں کی لوگ بھی ہن کہنا شروع ہو گئے نا کہ خسرا ہے، تو یقین کرو یہ خسرا ہے۔ بدبخت تو یہ بھی ہے کہ تسی کیا کہ امام مہدی دی نشانیوں چ کہہ بھی ہے کہ داڑھی منڈا ہوئے گا، استدلال تسی حدیث دا کر رہے ہو۔ ہائے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کے دروازے سے پھر جاتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھر انہوں ٹوئی نہیں لبے گی، پھر انہوں یاری نہیں، مدد نہیں، عزت نہیں، چاہے دنیا دے پیچھے دوڑ کے تھک جان لیکن انہوں عزت نہیں ملے گی، انہوں گھروں بھی جتیاں پہن گیاں، انہوں باہروں بھی جتیاں پہن گیاں۔ اسی طرح تے انہوں نے قاسم نو اتنا ذلیل کر چھڑیا نہ وہ دنیا وچ اپنی محبوبہ لے سکیا، نہ خدا ملا، نہ دیدار صنم، کوئی منزل نہیں، کوئی مقصود نہیں۔ اے انشاءاللہ تعالیٰ اسی دساں گے اگر زندگی رہے کہ کیمیں اے جناب ٹھڈے کھاندا ہوئے گا لوگاں دے، اینو پوچھنا ہی کسے نے نہیں۔ او انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو اسی دساں گے کتھے گئے نا دے نال دے جڑے اینو بہت بڑے مقام تے مہدیت دے مقام تے سرفراز کر رہے سن، تے ان دے بارے او بھی جھوٹ بول کے کہندے سانو اللہ نے دسیا ہے، پتہ نہیں کنے انہاں دے نال گینگ دے نال جناب باہر دیاں ایجنسیاں تے اندرون ملک ایجنسیاں اے کی کما رہے نا، کی بدبخت کر رہے نا، پھر کہہ رہے نا کہ اللہ رب العزت نے جس طرح نوح علیہ السلام دے گھر نو امن دا گہوارہ بنایا سی نا کہ جڑا میرے گھر داخل ہو جائے، کہندے انجی اللہ دا عذاب آن والا نا جڑا تے امام مہدی دے گھر کو چل جائے گا، یعنی قاسم دے گھر چل جائے گا، وہ امن پائے گا، تے کہندا میرا دفتر بھی ہے جدے وچ نبی پاک علیہ السلام آئے نا۔ انہاں نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دسیا ہے کہ اے دفتر ہے نا جڑا اویس نصیر دا جڑا حضور دی امت دا دشمن ہے، حضور نے اوتھے آن کے دسیا کہ اے دفتر جڑا نا اے دے وچ اللہ دا عذاب نہیں آئے گا تے اے امن دی جگہ وغیرہ وغیرہ۔ اے میں جو انہاں نے بالکل لفظ با لفظ نہیں کہہ رہا، میں مفہوم ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو اے نبی پاک علیہ السلام دے بارے نعوذ باللہ من ذالک کہندے نا۔ پھر اے ہے کہ شرک اس دی اقسام تو اے بچا رہا ہے، نہ کوئی حدیث سنا رہا ہے، نہ کوئی قرآن سنا رہا، نہ ان ظالم نو کوئی حدیث آندی ہے، نہ اے ظالم نو کوئی قرآن آندا ہے، اور اتے دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تے اے دے چیلے کہندے نا دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے نذیر کو بھیجا، کس میں؟ تمہاری زبان میں بھیجا ہے،
कासिम को, लिहाजा तुम इसको इमाम मेहंदी समझो, इसके हाथ पर बैत करो। और कहता है ये टैटू जो हैं ये भी शिरक है, और ये शिरक की अक़साम में से एक शिरक है। कपड़ों पर तस्वीरें ये भी शिरक है, अखबार पर तस्वीरें लगी हैं ये भी शिरक है। ठीक है जी। तो इस तरह करके कब्र को सजदा किया तो वो भी शिरक हो गया। इस जालिम ने नहीं पता नहीं आगा कि जो कब्र है ये गैरुल्लाह है, और गैरुल्लाह को सजदा करना शिरक नहीं है। अगर गैरुल्लाह को सजदा करना शिरक है तो बताओ यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने सजदा किया था तो वो शिरक हो गया नाउज़ुबिल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम को सब फरिश्तों ने सजदा किया तो जालिम इंसान क्या वो शिरक हो गया? हाँ, पहली शरीयतों में एक हुक्म जायज था, हमारी शरीयत में वो जायज हुक्म हराम हो गया, जायज हुक्म हराम हो गया। तो जो जायज था हराम हो गया, जो पहले शिरक था अब भी शिरक है, जो पहले शिरक नहीं था अब भी शिरक नहीं है। सजदा ताज़ीमी पहले जायज था, अब सजदा ताज़ीमी शिरक नहीं। अगर शिरक हो तो फिर शुरू से शिरक हो। सजदा ताज़ीमी जायज था अब जायज नहीं है, बस शरीयत का हुक्म बदल गया। ये बदबख्तों को कौन समझाए? ना ये मुफ्ती के पास गए, ना किसी आलिम की सोबत में बैठे। मुफ्तियान किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा इकराम वो वरासतुल अंबिया, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वारिस हैं। और अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से सिर्फ उलमा ही डरते हैं, जैसा कि डरने का हक है। तो कुरान उलमा इकराम की मदा बयान फरमा रहा है, और ये जालिम उलमा से लोगों को दूर धकेल रहे हैं। इसीलिए तो अनपढ़ लोगों पर इनका जादू चल रहा है, जादू चल रहा है। उनको जो भी सुनाते हैं वो बेचारे लोग जो हैं वो डर के मारे हर चीज को मानते जा रहे हैं। फिर कह रहा है कि अजाब तो बिल्कुल आ गया, और कह रहा है कि जिस तरह मक्के के अंदर कुफर था और शिरक था, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कुफर और शिरक आ गया है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अवैस नसीर के अल्फाज हैं। देखिए जरा आप लोग, इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे, ये नीचे जरा इंग्लिश में लिख के ना जरा डालना तो ये चीज सामने आ जाएगी। और फिर ये इसी वीडियो में कहता है, इसी वीडियो में ये कहता है जो इमाम महदी की बात को नहीं मान रहा, हक की बात को नहीं मान रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इमाम महदी की बैत नहीं कर रहा, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे इदारे हों, चाहे मौलवी हों, पूरी दुनिया के तमाम इंसान हों, उनका मामला ये है कि अल्लाह ताला की आयात का मजाक उड़ाने की वजह से काफिर हो चुके हैं। ठीक है। फिर ये कहता है पाकिस्तान के सारे मौलवी, सारी सियासी जमातें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये सारे के सारे काफिर हो चुके हैं। और फिर कहता है अल्लाह का अजाब आ रहा है, अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब कोई मोहलत नहीं है, बाकी खत्म हो चुका है। और फिर बाद में कहता है ये तो ग्रेस पीरियड है, हाँ जी, अजाब आने वाला है, मोहलत खत्म हो चुकी है। कहता हाले भी वक्त है, ग्रेस पीरियड है, जल्दी करो, फौरन मेरे इमाम महदी दे कोल पहुंच जाओ, तेरा खाना खराब जाए। नाले कह रहे हैं अल्लाह ने कहता बस हुन मोहलत खत्म हो गई है, नाले कहना हाली मेरे इमाम महदी दे पहुंच जाओ, हाँ तो तुसी अल्लाह दे अजाब तो बच जाओगे। तू अल्लाह को वड्डा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने तेनू क्या थे, अल्लाह कहे कि मैं अजाब लिख देता, अजाब आके रहेगा, मोहलता खत्म हो गई, तेरे अल्फाज तू खुद सुन जालिमा। ते फिर नाले तू कहना मेरे इमाम मेहदी को आके ओदे हाथे बैत कर लो। फिर नाल कहंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नूं चाहिदा फौरन आके ते बैत कर ले, फौरन आके बैत कर ले। हाँ जी, सारे ही काफिर ते सारे मुशरिक, ते नाले कहंदा अजाब आ जाएगा, नाले कहंदा आ जाओ, हाले भी ग्रेस पीरियड है, सुनहरी मौका है, जल्दी आ जाओ। हाँ, जो शरी हुक्म, मेरे भाई ने पूछा सी ना भी इन्होंने शरी हुक्म किया है, शरी हुक्म सुन लो। मैं कौन हाँ शरी हुक्म सुनाने वाला? हाँ, लेकिन जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया होवे ना वो तो सुना सकना ना। ठीक है, पूरी उम्मत का इजमा इस बात की है कि जेड़ा मुसलमानों नू काफिर कहेगा वो खुद काफिर हो जाएगा, वो खुद काफिर हो जाएगा, या किसी ने मुशरिक कहेगा वो खुद मुशरिक हो जाएगा। देखना जरा,
ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدہما، نبی پاک صاحب الاولاق جو اپنی امت پر شفیق نبی ہیں، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کی تکفیر کرتا ہے، اگر وہ کافر نہیں، اگر وہ کافر ہے تو پھر عہدے ہوتے رہ گیا فتویٰ، اگر وہ کافر نہیں وہ مومن ہے تو فتویٰ کس کی طرف لوٹ آیا؟ جس نے کافر کہا ہے وہ کافر ہو جائے گا، یقیناً مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ اور پھر صحیح بخاری دے اندر ہی دوسری حدیث اور مسلم دے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق اور سچیاں خبراں دین والے دی گل سنو، ٹھیک ہے، اصدق الصادقین، جس جیسا کوئی کائنات سچا ہی نہیں، وہ سچیاں دے سچے، سچیاں دے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، سرکار فرماندے ہیں ایو ممرئن، جو شخص بھی، جو بندہ، ایوما، جو شخص بھی، امرئن، کوئی بندہ، قال لأخیہ یا کافر، اپنے بھائی کو آواز دیتا ہے اوے کافر، فقط باء بها احدہما، تو فرمایا اگر تے واقعی دے اندر کفر پایا جا رہا ہے تے اوندے اتے فتویٰ لگ گیا نہیں، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں دے اتوں ایک دے وچ ضرور لگے گا، ان کان کما، اگر تو وہ ویسا ہی ہے تو ویسا ہی ہے، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ، نہیں وہ کفر جڑا لوٹ آئے گا کدی طرف؟ جن نے آکھے ہے، جن نے آکھے۔ لہذا یہ بخاری شریف پڑھ کر دیکھیں 6104 اور اسی طرح مسلم شریف پڑھ کر دیکھیں، بہت ساری احادیث مبارکہ کے حوالے موجود ہیں، لیکن میں نے تھوڑے حوالے دیے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، لمبی نہ ویڈیو بن جائے۔ پھر یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے، علماء اکرام سے یہ ثابت ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو کسی کو کافر اور یا مشرک کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، جس نے کسی کو کافر کہا وہ نہیں ہے تو یہ کلمہ اس کی طرف لوٹ آئے گا، یہ بھی مسلم شریف ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں سے روایت مروی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان بھائی کو کافر نہ کہے، نہ اس کو مشرک کہے، چاہے اس کے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں۔ اس کو الموجم الاوسط میں نقل کیا ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اسی طرح حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اہل قبلہ کی تکفیر بڑے گناہوں کی وجہ سے نہ کرو، اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے وہ بڑا گناہ گار ہے، وہ ظالم ہے، اگر کوئی کچھ بھی کرتا ہے حتیٰ کہ اگر کسی نے قتل بھی کسی کو کر دیا تو وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ یہ بھی مجمع الزوائد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ہاں جی، تو اس طرح کر کے انہوں نے تو حد کر دی ہے۔ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ جو مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں یہ کافر ہو چکے ہیں، سمجھا رہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ یہ مسلمانوں کی تکفیر کر کے ان کو مشرک کہہ کے کافر بن گئے، ٹھیک ہے۔ دوسرے تو ان کے اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ کفریات ہیں، مثال کے طور پر قرآن پاک کا مذاق اڑانا، قرآن پاک کی آیات کو ان کے ترجمے اور مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرنا، بلکہ بدل دینا، ٹھیک ہے، ترجمہ بدل دینا اپنی رائے کے مطابق۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے ارشادات فرمائے ہیں قرآن کے اندر، کہنا کہ دیکھو جی اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ ہوئے گا، وہ دا نام امام مہدی ہوئے گا، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اس آیت و مراد یہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر یہ کہ علم یاتکم نذیر کے بارے میں جو میں نے ویڈیو تیار کی تھی، ٹھیک ہے، لہٰذا جو اس کو ماننے والے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں وہ دو اقسام پر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جاہل، جڈ، جنہوں پتہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، تے انہاں دی تو معافی ہو سکے گی، لیکن جو سب کچھ جان کر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے جی، پیچھے لگے ہوئے، پہلے ٹولہ جو ہے نا وہ تو گمراہوں کا ہے، بد دینوں کا ہے، بد دینوں کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہے کہ ان کا مشکل ہے کہ کہیں ایمان پر ان کا خاتمہ بالخیر ہو، ہاں توبہ کر لے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو دوسرا ٹولہ ہے جو اوریجنل طور پر
مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، اس ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو سب مسلمانوں کو کافر کہہ دیا، سب مسلمانوں کو مشرک کہہ دیا، اور خود جو ہے نا یہ ظالم مشرک کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہتا ہے یہ شرک میں مبتلا ہیں، شرک کی اقسام میں مبتلا ہیں، اور کسی کو کیا کہنا، وہ تو خود اپنے آپ کو مشرک کہہ رہا ہے، کہتا ہے اس میں تو میں بھی ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ یہ تو میری ضرورت ہے اخبارات، ٹھیک ہے جی، میرے اخبار جو ہے نا وہ تو میری ضرورت ہے۔ پہلے کہتا ہے شرک تو میرے بچ ہی پایا جا رہا ہے، تو مینوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو میں کہ مینوں کیوں فرمایا کہ تیرے اندر بھی شرک ہے؟ تو پھر مینوں سوچ آئی کہ وہ میرے کو تو اخبار پہ نا، لیکن پھر میں کیا کہے تے میری ضرورت نا ہے، بندے دیا پترا تیری ضرورت ہوئے تو شرک جائز ہو گیا، اور تیری ضرورت ہوئے تو شرک جائز ہو گیا، ظالمہ تیری ضرورت ہوئے تو شرک جائز ہو گیا، اور شرک ناجائز ہی ہے۔ پاسپورٹ بنانا، ہاں جی، اگر یہ شرک ہے تصویر کھچانا، تو پھر پاسپورٹ پر بھی تصویر لگانا شرک ہی ہے، اور شرک کسی حال میں معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حکم شرعی جو ہے نا وہ حرام کے بارے میں بدلتا ہے، شرک کے بارے میں نہیں بدلتا۔ تینوں کون دسے اے شرعی مسائل، تینوں کون سمجھائے، تے تیرے چمچیاں نو کون سمجھائے جنہوں نے ایڈیاں زباناں کھولیاں ہوئی ہیں مسلمانوں نو کافر کہن واسطے؟ اس واسطے تو انہوں چاہیے علماء اکرام نو مضبوطی نال تھمو، انہاں دے قدماں وچ آؤ، ٹھیک ہے، تو اپنے گھٹنے ٹیکو آ کے کہو جی سرکار تسی ماشاءاللہ بادشاہ ہو، شریعت محمدیہ دسن والے ہو، ٹھیک ہے، خادم ہو تسی، نوکر ہو دین دے، اور وارث انبیاء ہو، لہذا ساڈی رہنمائی فرماؤ۔ اینو اپنے مرشد نو بھی لے جاؤ، ماں مہندی نو، لاہور چ بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، جامع نظامیہ چ لے جاؤ، اوتھے لے جاؤ، حجویریہ چ لے جاؤ، اوتھے جا کے پھر شرک دی اقسام دسو کہ اینو فلانا فلانا آندا ہے، تے وہ آن کے کہندا میں اللہ ہاں، ہاں جی، پھر ان دی طبیعت صاف ہوئے گی۔ اس واسطے کفر نہ کرو، ہاں جی، لہذا تسی مسلماناں نو کافر کہہ کے مومناں نو، سچیاں نو، مسلماناں نو، پوری دنیا دے مسلماناں نو تسی کافر کہہ چھڑیا اور مشرک کہہ چھڑیا، لہذا ہے تے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تسی مسلمان رہے ہو، سمجھا رہی ہے؟ تو لیکن دعائیں مانگنے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسا کرم کرے کہ رو رو کے تسی یہ کہو کہ یا اللہ سب کچھ بھول گئے ہیں اسی، ٹھیک ہے، پچھلیاں تے تو یا اللہ سانو معاف کر دے، اس فتنے نو اسی مثلا کہ ایتھے ہی سر کرنے ہیں، چھڑ دینے ہیں سارے کھیڑے، تے اللہ رب العزت دے گھروں دعا مانگنے کہ اللہ رب العزت تھوڑی بخش فرما دے۔ لیکن جو فتویٰ جڑا نا جی وہ تے میں تے انہوں اجماع امت اس بات دے ہوتے بالکل کہ جو مومن کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، جو مومن کو کافر کہتا ہے خود کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی کہے پاگل کہ جنہوں اے کافر کہہ رہے تو مشرک کہہ رہے نا، وہ شرک دے وچ مبتلا نہ تو مشرک نہ، تے پھر کنے لوگ بچے؟ پہ تیرے پیروکار بڑے آ تینوں کنے ہون گے؟ 100 ہون گے، 200 ہون گے، 300 ہون گے، ٹھیک ہے، تے باقی ساری امت ختم ہو گئی ہے پھر، تے پھر اے تے پھر عروج کدوں آئے گا انہوں نے؟ پھر تے آ ہی نہیں سکتا، پھر تے آ ہی نہیں سکتا، کیوں کہ توڑا لاہوری امام مہندی دے امام مہندی ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر باقیاں نو مان لو، باقیاں نو مان لو، یہ مومن ہے اور تم ان مومنوں کو کافر اور مشرک کہہ کے خود کافر ہو گئے، ہاں جی۔ اور پھر میں نے بار بار وہ حدیثہ سنائیاں ہیں، اگر کوئی دوست یہ ویڈیو سن رہا ہے اور پہلے نہیں سنی ہے تو میں اس کو بھی بتا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف دے وچ ہے 3857 اور مسلم شریف دے اندر 2296 حدیث نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے اللہ کی قسم مجھے ڈر نہیں ہے تم پر کہ تم میرے بعد میں مشرک ہو جاؤ گے، ولیکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا، ہاں ڈر یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں کھو جاؤ گے، دنیا کی محبت میں کھو جاؤ گے، یہ ڈر ہے تم پر۔ اس کو امام بخاری نے امام مسلم نے نقل کیا۔ وہ پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لستو اخشا علیکم، یہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے، ترجمہ یہی بنتا ہے۔ پھر فرمایا انی لستو اخشا علیکم، مجھے تم پر ہرگز کوئی ڈر نہیں ہے ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد میں مشرک ہو جاؤ گے، ہیں میرے بعد میں مشرک ہو جاؤ گے۔ ایک بندہ مینوں سمجھا رہا کہندا جی مولوی صاحب اللہ دا خوف کرو، اللہ دا خوف کرو، اللہ کو ڈرو، یہ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا۔ تو میں نے کہا ظالم انسان
دو باتیں فرمائی تھی نبی پاک علیہ السلام نے. ایک فرمایا سی کہ مینوں اے ڈر نہیں کہ مشرک بن جاؤ گے, ڈر کیا تھوڑے ہوتے کہ تسی دنیا کی محبت میں کھو جاؤ گے. تو اگر پہلی سے مراد صحابہ ہیں تو دوسری سے مراد بھی صحابہ ہی ہونا چاہیے. اگر قوم سے مراد تو صحابہ لے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا تو یہ چاہتا کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام جو وہ دنیا میں کھو گئے تھے دنیا کی محبت میں؟ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے بارے میں مجھے خدشات ہیں نا, سب سے بڑا خدشہ یہ ہے تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ. اور شرک اصغر کیا ہے؟ وہ شرک نہیں ہے, وہ شرک نہیں ہے, وہ عمل کا شرک ہے. شرک اصغر کیا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما شرک الاصغر, حضور شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الریا, وہ ریاکاری ہے. وہ کیا ہے؟ احمد طبرانی, بہقی, ہیثمی, اور یہ حدیث صحیح ہے. جس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس دے اندر 3 خصلتاں ہون, ایک خصل تو ہے تو وہ ایک خصل دے برابر منافق ہے. جدے اندر 3 خصلتاں ہو جاتے وہ پکا منافق ہے. اور منافق کون ہے؟ وہ کافر سے برا ہے, وہ بھی کافر ہے, لیکن یہاں پر یہ خصلتیں جس کے اندر 3 آ گئیں وہ کافر نہیں ہے. کیوں کہ یہ عملی منافقت ہے, عقیدے کی منافقت نہیں ہے. عقیدے کا منافق جو ہے وہ اندر سے کافر ہوگا, ظاہر سے مسلمان کہلوائے گا, اور اندر سے اسلام کا دشمن ہوگا. اور یہ جو بری خصلتیں ہیں یہ کیا ہے؟ عمل کی منافقت ہے, یہ عملی منافق ہے. یہ کافر نہیں ہوتا, نہ کافر سے بڑا ہوتا ہے. تو یہ جنہوں نے حدیث مبارکہ اپنے گھر بیٹھ کے مرزا کی طرح اپنی امی کے پاس بیٹھ کے نا چارپائی میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر جناب انہوں نے حدیثیں سیکھنا شروع کر دی ہیں, تو ان چولا نے پھر ایویں ہی حدیثاں سیکھنی ہیں نا, ٹھیک ہے. انہوں چولا نے ایویں مسلمانوں نو مشرک کہنا, ہاں جی, مسلمانوں مومنوں نو کافر کہنا, مومنوں نو منافق کہہ دینا. جی حدیث دے اندر آیا, جی دیکھو جی حدیث دے اندر آیا. ہاں جی, حالانکہ حدیث پڑھو علماء اکرام کے پاس جا کر. بہرحال وہ بھی حدیث مبارکہ میں نے سنائی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمسائے کے گھر چلا گیا تلوار لے کر, کیوں کہ یہ مشرک ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشرک کہنے والا شرک سے زیادہ قریب ہے یہ جس پر فتویٰ لگائیں گے لوگ؟ یہی دور چل رہا ہے نا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بال رامی, فرمایا شرک کا تیر پھینکنے والا جو ہے وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا. وہ نہیں ہے کہ جسے مشرک بنایا جا رہا ہے. اگر کوئی گناہ گار گناہ کرتا ہے تو اس کو جو مشرک ہو گیا, جی مشرک ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, تصویر کھنچا لی, ایسے ہو گیا, ایسے ہو گیا. لہٰذا میں نے حکم شرعی بتا دیا ہے. اب انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ہم آپ لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں گے کہ یہ جو قرآن اپنے ہوا نفس جو خواہشات ہیں دل کی ان کو پورا کرنے کے لیے قرآن کو استعمال کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ قرآن کہہ رہا ہے. حالانکہ قرآن کا تو وہ مقصد ہی نہیں, نہ اس بارے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کی آیتیں جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آئیں, دیکھو جی اللہ نے فرمایا کہ ایک مہدی آئے گا, مہدی آئے گا. خلافت کی آیتیں بھی اسی طرف, نذیر بھی اس کو بنایا جا رہا ہے کہ خزانچی پوچھیں گے علم یاتکم نذیر, اے دوزخ میں جانے والوں کے تمہارے پاس امام مہدی نہیں آیا تھا کیا؟ اس نے نہیں آ کر بتایا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں؟ قاسم نے آ کر نہیں بتایا تھا. لہٰذا روگے زمین کے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو میری آواز پہنچے, جان لو یہ ظالم مادی تو کیا ایک مادی ہوتا, یعنی بہت بڑا عالم ہونا اس کو بھی مادی کہہ سکتے ہیں, لیکن اصطلاحی جو معنی ہے مادی کا وہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اگر لغو کے اعتبار سے کسی کو مادی کہہ دیا عالم دین کو کہ اس وقت کا مادی ہے, تو اگر کہا جاؤ تو مسلمان کے لواندے لائق نہیں ہے گا, تے مادیت دعویٰ تیرے چیلے کے میں تیرے بارے کرنا, اور پھر تو کتنا خاموشی نال جناب بڑے مزے دے نال سن رہے ہیں کہ کیا بات ہے جی, لوگ مینوں مہدی کہہ رہے ہیں, واہ جی واہ. میں کہڑا انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ میں مہندی ہاں, مینوں وہ کہن دے نا کہ اے مہندی ہے, اور نشانیاں وچ داڑھی منڈا ہونا بھی, پینٹ شرٹ پانا, اے بھی اے انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف بھی آن گے جناب. تھوڑی مجھ کے منجی جڑی صحیح کر کے ٹھوکاں گے جناب. اس بارے بھی ظالموں تم امت محمدیہ کے کتنے دشمن ہو, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سرکار کی حدیثوں کے کیسے دشمن ہو. اللہ تعالیٰ
امت مسلمہ کو تمہارے مکر سے اور تمہاری چالوں سے، تمہارے دجل سے، تمہاری شیطانی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔